الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پیش ڈالتا ہے اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مومنو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ. And of the people is he whose speech pleases you in worldly life, and he calls Allah to witness as to what is in his heart, yet he is the fiercest of opponents. And when he goes away, he strives throughout the land to cause corruption therein and destroy crops and animals, and Allah does not like corruption. And when it is said to him, "Fear Allah," pride in the sin takes hold of him. Sufficient for him is hellfire, and how wretched is the resting place. And of the people is he who sells himself, seeking means to the approval of Allah, and Allah is kind to his servants. O you who have believed, enter into Islam completely and perfectly, and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 سال میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن اترا، یہ آہستہ آہستہ زندگی میں آئے گا. آپ کتاب کی لائنوں پہ چلنا شروع کریں گے تو پھر اللہ آپ کو آہستہ آہستہ جنت کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ اپنے قریب آہستہ آہستہ آدمی کو لے کے جاتا ہے. تو اگر ہم دنیا میں لوگ ابھی آپ دیکھیں گے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی کلپ دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، لوگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو نہ سمجھتے نہ سنتے ہیں، اور یہ پوری زندگی نکال دی اور اس پہ مطلب کوئی تحقیق نہیں کی، نہ پڑھنا نہ سمجھنا شروع کیا، نہ آگے بتانا شروع کیا. تو یہ چاروں کام جو نہیں کیے اور 50 سال کی زندگی گزار دی، خود بھی نہیں پڑھا سمجھا اور دوسروں کو بھی نہیں بتایا، تو یہ بہت بڑا نقصان اپنا کیا، کسی اور کا نہیں کیا، اپنا کیا. ساتھ میں نسلیں بھی خراب ہو گئیں. شیطان اپنا کام کر رہا ہے. اگر علم لیتے رہیں گے اور اس کو سیکھتے رہیں گے تو آپ بچے رہیں گے. پودے لگائے، اس کو پانی دیں گے، اس کو دھیان دیں گے، نشو نما کریں گے تو وہ بڑھیں گے، نہیں تو شیطان خراب کر دے گا ساری چیزیں. اور یہ جو مشین انسان کی اللہ نے بنا کے دی ہے، یہ جو آنکھ، کان، دل، دماغ، جسم کے اعضاء، اس کو صحیح چلانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے، آنکھیں غلط دیکھیں گی، کان گانے اور برائیاں سنیں گے، اور زبان حق بات نہیں بولے گی، یعنی کہ حق بات نہ بولے گی، نہ سنے گی، نہ دیکھے گی، نہ سمجھے گی، نہ آگے بتائے گی،
تو یہ مشین جو ہے وہ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں چاند سورج یہ ساری انسان یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یعنی کہ ایک دن ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے سوائے اللہ کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ جو ہے وہ ہمیشہ، پہلے کچھ نہیں تھا اللہ تھے، آخر میں بھی کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوں گے۔ تو لہٰذا ان سب کے ساتھ ٹائم لگا ہوا ہے، موٹر سائیکل، کار، ہر چیز کے ساتھ ٹائم لگا ہوا ہے، ایک دن وہ ختم ہو جاتی، اسکریپ میں چلی جاتی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ٹائم لگا ہوا ہے، ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ تو اس سے پہلے حق بات سنیں، سمجھیں اور حق بات آگے بتائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ نیک عمل ہوں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ پیسے ہوں گے تو دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی، زیادہ نیک عمل ہوں گے تو دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کچھ پیسے ہوں گے بھی تو وہ تو ایک دن ختم ہونے، چیزیں ایک دن ختم ہونی ہے، جان ہی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تو یہ تو میں اس نے یہ بولا، اس نے وہ بولا، اس نے یہ کیا، میں اب یہ کروں گا، تو کتاب کے اوپر آ جائیں، اس کو دیکھیں، وہ اللہ کیا بتا رہا ہے ویسے کریں، اور اللہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی آگے بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کینہ بغض دل میں اگر انسان رکھے گا تو یہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک سے دل پاک ہوتے ہیں، جسم پاک ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔